السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی المناک موت پر کچھ کہنا چاہوں گا۔ اس کے بعد فلسطین کے موجودہ حالات کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ سے کروں گا۔ آئی ایم ایف کے وفد کے حوالے سے جو کچھ روز میں پاکستان کا دورہ کرے گا، اس حوالے سے آپ سے بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی موت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسے ہی ان کے بیٹے کی موت کی خبر منظر عام پر آئی تو سوشل میڈیا پر شور مچ گیا۔ سوشل میڈیا پہ پروگرام کرنے والے مختلف افراد نے اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس میں جو افسوس کی بات ہے کہ مولانا صاحب ایک دکھ کی گھڑی سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کے بیٹے کی موت کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ عرض کی پوری قوم سے کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ دعاؤں کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ لیکن بعض حضرات اسے مسلسل ایشو بنا رہے، جبکہ ان کے بھائی اور خود مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے اور اس کے لیے اللہ کے حضور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔ تو کہنا صرف میں مختصر یہ چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے گھر میں ہی گھس کے اور اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے ویورز یا اپنے کسی کمرشل پوائنٹ کے تحت ایسی گفتگو کرے جس سے ان کو مزید دکھ ہو۔ اس وقت ان کے دکھ میں شریک ہونے، ان کے دکھ بانٹنے کی ضرورت ہے۔ تو میری اپیل ہے کہ تمام جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے افراد ہیں وہ اس ایشو کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں۔ اب ہم گفتگو کریں گے آئی ایم ایف کے وفد کے حوالے سے، جو کہ چند روز میں پاکستان کو قرضے کی دوسری قسط دینے کے حوالے سے مذاکرات کے لیے پاکستان آ رہا ہے۔ اس وفد کے آنے سے پہلے آپ نے یہ خبروں میں سن رکھا ہے اور ہم نے بھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ سوئی گیس کی قیمتوں میں تقریباً 200% کے لگ بھگ اضافہ جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور کہا گیا کہ 1 نومبر سے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو نج کاری کا عمل ہے اس کو بھی مزید تیز کر دیا گیا اور آئندہ 1-2 روز میں آپ مزید اس حوالے سے کچھ خبریں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جو نئے ٹیکس اور نئی ادارہ جاتی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے وفد کے دورے کے موقع پر جو ہم نے پہلی ہمیں قسط ملی تھی، اس کے بعد
جو شرائط IMF کی طرف سے ہم پہ عائد کی گئی تھی ان کی عمل درآمد رپورٹ بھی ان کو پیش کی جائے گی۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں مراکش میں ہونے والے اجلاس میں بھی IMF کو آگاہ کیا گیا، اور اب وہ پاکستان کے دورے پہ جیسے ہی پہنچے گے تو ٹیبل پہ ان کے سامنے وہ تمام رپورٹس رکھی جائیں گی جو انہوں نے اس سے پہلے ہمیں پوری کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس پر کس حد تک عمل درآمد ہو چکا ہے یہ آنے والے وقت میں آپ کو معلوم ہو جائے گا جب ان کا اعلامیہ جاری ہو جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو زمینی حقائق ہے اس کے مطابق آپ تمام جو پاکستان کے شہری ہیں ان کو معلوم ہے کہ کون سے نئے ٹیکس لگے ہیں، اداروں کی تشکیل نو کے لیے کون سی نئی پالیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں۔ وہ سب کچھ جو ہم کر چکے ہیں اور جو ہم نے آئندہ کرنا ہے اس کے بارے میں IMF کو آگاہ کیا جائے گا، اور IMF کی طرف سے قرضے کی دوسری قسط جو کہ نومبر میں ملنے کا امکان ہے اس پر ایک نئی رپورٹ یا کہہ لیں شرائط ہمیں پیش کی جائیں گی، جن پر عمل درآمد کرنے کے بعد پھر ہمیں قرضے کی تیسری قسط جو کہ فروری میں جا کے ملے گی وہ اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ مہنگائی کے حوالے سے عوام کو آگاہ کرتا چلوں کہ ابھی ایسی کوئی پالیسی یا حکومت کی طرف سے ایسا کوئی ریلیف ہمیں فوری طور پر ملنے کا امکان نہیں جس سے مہنگائی جتنی تیزی سے بڑھی ہے اتنی تیزی سے کم ہو۔ پٹرول کی قیمتیں حکومت نے کم کی تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 نومبر کو مزید قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی۔ اگر ایسا ہوا تو حکومت نے پہلے بھی کچھ اجلاس کیے تھے فوری طور پہ جس میں پبلک ٹرانسپورٹ پر خاص طور پر فوکس کیا گیا تھا، اور ان کے کرایوں میں کمی کے حوالے سے اقدامات کیے گئے تھے، کچھ پکڑ دکڑ بھی ہوئی تھی، لیکن جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان میں اس طرح کمی نہیں ہو سکی جیسے کہ انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا تھا یا حکومت نے اس کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا، وزرائے اعلیٰ نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا، لیکن اس حوالے سے انتظامیہ نے اتنی تیزی نہیں دکھائی جس طرح کے اقدامات ان کو ملے تھے۔ IMF کے اس دورے پہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت سے امید ہے کہ وہ عوام کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کو نہیں بھولیں گے اور IMF سے ریلیف لینے میں کامیاب ہوں گے۔ کچھ ایسے اقدامات حکومت ضرور کرے گی جس سے عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم ہو۔ اسی طرح فلسطین کے عوام پر اسرائیل کی جانب سے جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اس پر صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مسلمان ممالک کچھ اپنے عوام کے جذبات کو دیکھے اور فلسطینیوں پر ہونے والے جو ظلم ہیں وہاں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح بچوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جس طرح خواتین کی آہ بکا سنی جا رہی ہے، اس پر اسلامی ممالک کے حکمران کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے ان پر یہ ظلم کے پہاڑ ختم ہو سکیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہی ہماری مدد کے لیے کچھ کریں۔ ہمارے حکمران بھی اس بارے میں بے بس ہیں۔ اے اللہ، آپ نے جو مسلمان حکمرانوں کو جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ اس کا استعمال کرنے سے گریزاں ہیں۔ ہم آپ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، آپ فلسطین پر ہونے والے مظالم کے لیے کچھ کریں۔ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔